آج ہم آپ کو کربلا کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر دل تڑپ اٹھے گا۔ کربلا کے میدان میں جہاں بنو ہاشم بہادری میں سب سے آگے تھے، لیکن ایک شخصیت کی بات ہی الگ تھی جس نے کئی یزیدی صرف اپنی آنکھ سے ہی ہلاک کر دیے۔ سب کو اسی کا خوف تھا کہ اگر وہ میدان میں آ گیا تو کیا ہوگا۔ وہ اپنی بہادری کی وجہ سے پہچانا گیا، امام حسین کی فوج کا علمبردار جو اکیلا 300 کے لشکر پر باری تھا۔ امام علی کا بیٹا حضرت غازی عباس تھا۔ وہ فرات پر صرف مشکیزہ برنے گئے تھے، جنگ کرنے نہیں، لیکن پھر بھی جو بھی حضرت عباس کے سامنے آیا انہوں نے دفاع میں 2415 یزیدی سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عباس نے فرات کے کنارے پیاس کی حالت میں یزیدیوں کو قتل کیا۔ جب حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ پانی میں ڈالا، یزید کے سارے سپاہی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ شمر جو دور کھڑا تھا نظر سے عباس کو دیکھ رہا تھا، یزیدی سپاہیوں میں ہمت نہ تھی کہ حضرت عباس کے سامنے آئیں۔ غازی عباس شیر کی طرح مشکیزہ برنے لگے۔ شمر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ شمر کو وہ سب نصیحتیں یاد تھیں جو عمر بن سعد نے کہی تھی کہ اگر تم چند سپاہیوں سے ڈرتے ہو تو ہاشمی نوجوانوں کا کیا کرو گے؟ اگر عباس میدان میں آ گیا تو تم سب دیکھ کر ہی مر جاؤ گے۔ حضرت عباس نے پانی ہاتھ میں لیا اور پینا چاہا، لیکن جیسے ہی پانی قریب لائے وہ پی نہ سکے۔ انہیں اپنی پیاس سے زیادہ بی بی سکینہ، امام حسین اور اہل بیت کی پیاس عزیز تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت پیاسے رہیں اور میں سیراب ہو جاؤں، لہٰذا انہوں نے پانی واپس ڈال دیا اور مشکیزہ بر لیا۔ اس وقت شمر نے کہا، عباس تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ لیکن حضرت عباس نے توجہ نہ دی۔ جب مشکیزہ بر کے واپس چلنے لگے، شمر نے کہا، رک جاؤ، موت کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ جب دیکھا کہ حضرت عباس نے لالچ قبول نہیں کی تو شمر غصے میں آ گیا۔ شمر کے حکم پر لشکر حضرت عباس کے سامنے آ گیا، لیکن وہ لشکر عباس کے سامنے کچھ نہ تھا۔ حضرت عباس کا مقصد جنگ نہ تھا بلکہ خیموں تک پانی پہنچانا تھا۔ حضرت عباس دشمن کا مقابلہ کرتے خیموں کی طرف نکلے، جو بھی سامنے آیا لمحے میں ختم کر دیا۔ شمر چیختا رہا کہ عباس کو روکو، مگر حضرت عباس بہت دور نکل گئے۔ آخر میں چاروں طرف سے سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا اور شمر نے کہا، مشکیزہ چھین لو۔ حضرت عباس لڑتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ ایک تیر ان کے بازو پر لگا، پھر دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر مشکیزہ دانتوں میں دبایا۔ ایک اور تیر ان کے دوسرے بازو پر لگا اور دونوں بازو کٹ گئے۔ پھر بھی حضرت عباس نے مشکیزہ دانتوں میں دبائے خیموں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔ پھر ان کے سر مبارک پر وار کیا گیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ مشکیزہ ہاتھ سے گر گیا، سارا پانی بہہ گیا۔ امام حسین آئے اور کہا، اے میرے بھائی، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت عباس نے خیموں کے لیے جان قربان کر دی۔ امام حسین جب خالی مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف آئے تو بی بی سکینہ بچوں کو بلا کر کہنے لگی، یہ دیکھو چچا عباس پانی لے کر آئے ہیں۔ جیسے جیسے امام قریب آتے گئے، سکینہ کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ جب خالی مشکیزہ اور خون سے رنگا جسم دیکھا تو کہنے لگی، بابا چچا کہاں ہیں؟ امام نے فرمایا، تمہارا چچا فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ سکینہ نے کہا، بابا میرے بھائی علی اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ امام حسین نے دعا کی اور خیمے کے اندر ہاتھ زمین پر رکھا، وہاں سے پانی ابلا۔ سکینہ خوش ہو گئی، لیکن امام نے کہا، باہر دیکھو۔ سکینہ نے باہر دیکھا تو لاکھوں پیاسے لوگ کھڑے تھے۔ امام نے فرمایا، یہ تمہارے نانا کی امت ہے، اگر تم پانی پی لو تو قیامت کے دن یہ لوگ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ سکینہ نے کہا، بابا اگر میرے نانا کی امت کے لیے مجھے پیاسا رہنا پڑے تو بھی منظور ہے۔ سلام ہو بی بی سکینہ پر جو اتنی کم عمر میں بھی اتنی بڑی قربانی پر راضی ہو گئی۔ جب سب شہید ہو گئے، امام حسین تنہا رہ گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے مگر گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی،
بابا مت جاؤ۔ امام حسین سکینہ کو اپنی بہن زینب کے حوالے کیا۔ جب خیموں کو آگ لگی، سکینہ دوڑتے ہوئی میدان میں آئی، لوگوں سے پوچھتی رہی میرے بابا کہاں ہیں؟ ایک ظالم نے کہا دیکھو یہ تمہارا بابا ہے، اور تیر مارا۔ سکینہ دوڑ کر پہنچی اور اپنے بابا کی گردن پر خنجر چلتا دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی باپ کی گردن کٹتی دیکھ رہی تھی۔ شمر نے خنجر دکھا کر امام حسین کا سر کاٹ دیا۔ پھر جسموں پر گوڑے دوڑائے گئے، عورتوں کے خیمے لوٹے گئے، سکینہ کے کانوں کی بالیاں چھین لی گئیں۔ جب رکی تو تھپڑ مارا گیا۔ کتنی بے حیائی تھی کہ حسین کی بچی پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ زینب کے سامنے ان کے والد حضرت علی کی آواز آئی، حضرت فاطمہ کی آواز آئی۔ زینب کہنے لگی بابا آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب ہمارے بھائی حسین کی کمر جھک گئی، جب عباس کے بازو کٹ گئے، جب علی اصغر کو تیر لگا۔ حضرت علی نے جواب دیا بیٹی ہم سب دیکھ رہے تھے، ہماری ماں اور نانا سب ساتھ تھے، یہ امتحان مکمل ہونا تھا۔ پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ سکینہ کو سکون ملا۔ قیدیوں کو کوفہ پھر دمشق لے جایا گیا۔ یزید کی بیوی ہند نے زینب کو پہچان لیا۔ زینب نے کہا ہم مدینہ کے ہیں، اب وہ گھر اجڑ گیا ہے، امام حسین کا سر تمہارے شوہر کے سامنے رکھا ہے، عباس اور سب جوانوں کی لاشیں کربلا کی ریت پر پڑی ہیں اور زینب میں ہوں۔ یہ سنتے ہی ہند نے چیخ ماری، چادر اتاری اور یزید کو لان تان کی، کہا تم نے اپنی بیوی کے لیے غیرت دکھائی مگر رسول کی بیٹیوں کو ننگے سروں کے ساتھ بازاروں میں گھمایا۔ پھر اہل بیت کو شام کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو اہل بیت پر جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی۔